میکا اور اس کا پہلا باب جو 16 آیات پر مشتمل ہے۔ سامریہ اور یروشلیم کی بابت خداوند کا کلام جو شاہان یہودا یوتام و آخذ و حزقیاہ کے ایام میں میکا مورشتی پر رویا میں نازل ہوا۔ اے سب لوگوں سنو، اے زمین اور اس کی معموری کان لگاؤ، اور خداوند خدا، ہاں خداوند اپنے مقدس مسکن سے تم پر گواہی دے، کیونکہ دیکھ خداوند اپنے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہو کر زمین کے اونچے مقاموں کو پائمال کرے گا، اور پہاڑ اس کے نیچے پگھل جائیں گے اور وادیاں پھٹ جائیں گی، جیسے موم آگ سے پگھل جاتا اور پانی کراڑے پر سے بہہ جاتا ہے۔ یہ سب یعقوب کی خطا اور اسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ یعقوب کی خطا کیا ہے؟ کیا سامریہ نہیں؟ اور یہودا کے اونچے مقام کیا ہیں؟ کیا یروشلیم نہیں؟ اس لیے میں سامریہ کو کھیت کے تودے کی مانند اور تاکستان لگانے کی جگہ کی مانند بناؤں گا، اور میں اس کے پتھروں کو وادی میں ڈھلکاؤں گا اور اس کی بنیاد اکھاڑ دوں گا، اور اس کی سب کھودی ہوئی مورتیں چور چور کی جائیں گی، اور جو کچھ اس نے اجرت میں پایا آگ سے جلایا جائے گا، اور میں اس کے سب بتوں کو توڑ ڈالوں گا، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کسبی کی اجرت سے پیدا کیا ہے، اور وہ پھر کسبی کی اجرت ہو جائے گا۔ اس لیے میں ماتم و نوحہ کروں گا، میں ننگا اور برہنہ ہو کر پھروں گا، میں گیدڑوں کی طرح چلاؤں گا اور شتر مرغوں کی مانند غم کروں گا، کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے۔ وہ یہودا تک بھی آیا، وہ میرے لوگوں کے پھاٹک تک بلکہ یروشلیم تک پہنچا۔ جات میں اس کی خبر نہ دو اور ہرگز نوحہ نہ کرو، بیت افرا میں خاک پر لوٹو۔ اے سفیر کی رہنے والی، تو برہنہ اور رسوا ہو کر چلی جا۔ زانان کی رہنے والی نکل نہیں سکتی، بیت ایزل کے ماتم کے باعث اس کی پناہ گاہ تم سے لے لی جائے گی۔ ماروت کی رہنے والی بھلائی کے انتظار میں تڑپتی ہے، کیونکہ خداوند کی طرف سے بلا نازل ہوئی جو یروشلیم کے پھاٹک تک پہنچی۔ اے لکیس کی رہنے والی، باد یا گھوڑوں کو رتھ میں جوت، تو بنتے سیون کے گناہ کا آغاز ہوئی، کیونکہ اسرائیل کی خطائیں بھی تجھ میں پائی گئی، اس لیے تو مورست جات کو طلاق دے گی۔ اکزیب کے گھرانے اسرائیل کے بادشاہوں سے دغا بازی کریں گے۔ اے مریسا کی رہنے والی، تجھ پر قبضہ کرنے والے کو تیرے پاس لاؤں گا۔ اسرائیل کی شوکت ادلام میں آئے گی، اپنے پیارے بچوں کے لیے سر منڈا کر چندلی ہو جا، گدھ کی مانند اپنے چندلا پن کو زیادہ کر، کیونکہ وہ تیرے پاس سے اسیر ہو کر چلے گئے۔ میکا اور اس کا دوسرا باب جو 13 آیات پر مشتمل ہے۔ ان پر افسوس جو بد کرداری کے منصوبے باندھتے اور بستر پر پڑے پڑے شرارت کی تدبیریں ایجاد کرتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی ان کو عمل میں لاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کا اختیار ہے۔ وہ لالچ سے کھیتوں کو ضبط کرتے اور گھروں کو چھین لیتے ہیں، اور یوں آدمی اور اس کے گھر پر، ہاں مرد اور اس کی میراث پر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس گھرانے پر آفت لانے کی تدبیر کرتا ہوں، جس سے تم اپنی گردن نہ بچا سکو گے اور گردن کشی سے نہ چلو گے، کیونکہ یہ برا وقت ہوگا۔ اس وقت کوئی تم پر یہ مثل لائے گا اور پردرد نوحہ سے ماتم کرے گا اور کہے گا، ہم بالکل غارت ہوئے، اس نے میرے لوگوں کا بکرا بدل ڈالا، اس نے کیسے اس کو مجھ سے جدا کر دیا، اس نے ہمارے کھیت باغیوں کو بانٹ دیے۔ اس لیے تم میں سے کوئی نہ بچے گا جو خداوند کی جماعت میں پیمائش کی رسی ڈالے۔ بکواسی کہتے ہیں، بکواس نہ کرو، ان باتوں کی بابت بکواس نہ کرو، ایسے لوگوں سے رسوائی جدا نہ ہوگی۔ اے بنی یعقوب، کیا یہ کہا جائے گا کہ خداوند کی روح قاصر ہو گئی؟ کیا اس کے یہی کام ہیں؟ کیا میری باتیں راست رو کے لیے مفید نہیں؟ ابھی کل کی بات ہے کہ میرے لوگ دشمن کی طرح اٹھے،
تم صلح پسند و بے فکر راہگیروں کی چادر اتار لیتے ہو۔ تم میرے لوگوں کی عورتوں کو ان کے مرغوب گھروں سے نکال دیتے ہو، اور تم نے میرے جلال کو ان کے بچوں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اٹھو اور چلے جاؤ، کیونکہ لا علاج و مہلک ناپاکی کے سبب سے یہ تمہاری آرام گاہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ اور بطالت کا پیرو کہے کہ میں شراب و نشے کی باتیں کروں گا، تو وہی ان لوگوں کا نبی ہوگا۔ اے یعقوب، میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا، میں یقیناً اسرائیل کے بقیہ کو جمع کروں گا۔ میں ان کو بسرا کی بھیڑوں اور چراہ گاہ کے گلے کی مانند اکٹھا کروں گا، اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا۔ توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے، وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا۔